اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل مطلب سوال کیجئے، سآلہ سے بنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ امر ہے، ٹھیک ہے، ہاں یہ امر ہے، سآلہ سے بنا ہے۔ سوال کیجئے، پوچھئے، بنی اسرائیل سے۔ کم مطلب کتنی۔ آتیناہم، عطا کی ہم نے انہیں۔ آتینا کیا ہے؟ یہ ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ آتا، آتو، آتیتا، آتیتم، آتیتو، آتینا، عطا کی ہم نے ہم ان سب کو۔ من آیتن، من مطلب سے، آیتن نشانیاں، نشانیوں میں سے۔ بینتن، بینہ کھلی ہوئی نشانیاں۔ اچھا، بیان بھی اسی سے بیان کرنا۔ بیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھول کر بتا دینا۔ اور اسی طرح کھلی ہوئی نشانیاں یعنی کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے کھول کر بتا دی ہو، ٹھیک ہے، وہ ہے بینہ، یعنی نشانیاں کھلی ہوئی۔ ومن، و اور، من جو، یبدل بدل دے گا، کیا ہے؟ یہ مضارع ہے۔ یبدلو، یبدلونا، تو جو کوئی بدل دے گا۔ نعمت اللہ، نعمت اللہ کی۔ من بعدی، بعد اس کے، جو جاءت ہو آ گئی اس کے پاس۔ جاءت یہ بھی کس کا صیغہ ہے؟ ماضی کا ہے، ٹھیک ہے، جو آ گئی اس کے پاس۔ فإن اللہ، تو بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، یعنی بنی اسرائیل بار بار جتنے بھی مکہ کے قریش کے تھے، مکہ کے تھے، منافق تھے، کافر تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے رہتے تھے، ان کو پریشان کرتے رہتے تھے، ان کا دین نہیں مانتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بنی اسرائیل سے پوچھو، اہل کتاب سے پوچھو، یہودیوں سے پوچھو کہ میں نے کتنے احسان کیے ان کے اوپر۔ میں نے تو ایک ان کو کتاب بھی دی تھی، تورات بھی دی تھی، جس کے اندر میں نے ان کو کھلی نشانیاں سب کچھ بتا دیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ تورات میں پیشن گوئی ہے، میں نے آپ کو بتائی تھی نا پوری پیشن گوئی کہ کیا لکھا ہے نبی کے بارے میں، تورات کے ورڈز بتائے تھے میں نے آپ کو، تو سب پتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس کے باوجود اگر جس نے میری نعمت کو بدل دیا، جو اس کے پاس آ گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ انہوں نے یہی کرا نا، سب کچھ آ گیا تھا تورات میں، اس کے بعد بھی انہوں نے نبی کو نہیں مانا، اس کے بعد بھی وہ اپنی ہی ہٹ دھرمی میں لگے رہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے پوچھو کتنی میں نے ان پر احسان کیے، کتنا کچھ ان کو دیا، اور یہ سب تو آپ کو پتا ہی ہے کتنا کچھ دیا تھا، ان کے اوپر کتنا احسان ہوا تھا۔ زینا، خوشنما بنا دی گئی، یہ کیا ہے؟ یہ مجہول ہے، اس کے اوپر کیا لگ رہا ہے؟ پیش لگ رہا ہے، تو جب پیش لگ رہا ہے تو اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ مجہول، ٹھیک ہے۔ تو خوشنما بنا دی گئی، للذینا، لی مطلب لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفرو، کفر کیا، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَيَسْخَرُونَ، مسخر کس کو کہتے ہیں؟ مذاق اڑانے کو، تو یہاں پر کیا ہے؟ یسخرون، وہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ مضارع ہے، ٹھیک ہے۔ یسخرو، یسخرون، وہ سب مذاق اڑاتے ہیں، من الذین، ان لوگوں سے، من سے، الذین، ان لوگوں سے جو آمنو، ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے اتقوا، تقوی کیا، فوقہم، فوق اوپر ہوں گے، فوق کس کو کہتے ہیں؟ اوپر، ہم ان سب کے، ہما ہم کرایا تھا نا، تو ہم کس کے لیے؟ ان سب کے، ان سب کے اوپر ہوں گے۔ تقوی، تقوی، اتقوا یہ ماضی ہے، جنہوں نے تقوی کیا، اتقوا، اتقا، اتقوا، انہوں نے تقوی کیا، ماضی، ٹھیک ہے، ہاں، اوپر ہوں گے ان کے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، واللہ، اور اللہ، یرزقو، رزق دیتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ مضارع، وہ رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، بغیر الحساب، بغیر حساب کے۔ اب یہ ابو جہل وغیرہ اور بھی جو رئیس لوگ تھے وہاں کے، رئیس کافر تھے، جو بھی مالدار تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو یہ تو کتنے غریب ہیں، ہمارے مسلمان جو بھی ہو جاتا ہے وہ تو دیکھو کتنا غریب ہو جاتا ہے، اور ہم دیکھو کتنے مالدار ہیں۔ بہت مذاق اڑاتے تھے، اور ہر بات میں مذاق اڑاتے تھے، یہ تو غریب اور امیر ہے، ہر بات کے لیے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ قیامت کے دن مسلمان ان سب کے اوپر ہوں گے، اور ہم انہیں سب دیں گے، جو ان کے پاس یہاں نہیں ہے وہاں ان کو سب ملے گا، عزت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، محلات بھی ملیں گے،
اچھا پہننا بھی ملے گا, سب ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ صبر کرو. وہاں یہاں تو دنیا تو مسلمانوں کے لیے ہے ہی نہیں. مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ آخرت ہے, فیصلہ ہے. میں نے بتایا تھا نواس, دنیا تو نواس ہے, ایک دو واس ہے, یا تو جنت ہے یا پھر دوزخ ہے. تو اگر ہم نے قرآن کے اکارڈنگ ہم چلے, سارے کام ہم نے کیے, تو ہمارے لیے پھر جنت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ان کے اوپر رکھیں گے. کانا تھے ناسو لوگ, امتن امت, واحدتن ایک, فبعثا تو بھیجا, بعثا مطلب بھیجنا, بعثا اس نے بھیجا, ماضی ہے. تو ایک امت پھر بھیجا, اللہ نے, نبیینا نبیوں کو, مبشرینا, یہ کیا ہے؟ یہ مفعول ہے, خوشخبری دینے والے. مفعول کا کیا ہے؟ یہ پلورل ہے, خوشخبری دینے والے. ومنذرینا, اور ڈرانے والے بنا کر. ٹھیک ہے, کن کو؟ نبیوں کو. وانزلا, اور اس نے نازل کی, معہم, مع مطلب ساتھ, ہم ان سب کے ساتھ, کتاب, بالحقی حق کے ساتھ, لی یحکما, لی مطلب تاکہ, یحکما وہ فیصلہ کر دے. ابھی جب لی لگ جاتا ہے اور تاکہ آ جاتا ہے تو وہ ماضی اور مضارع نہیں رہتا, وہ سمپل سینٹینس کی, تاکہ وہ فیصلہ کریں, بین الناسی, درمیان لوگوں کے. اب بتایا تھا نا میں نے, بینا اکیلے آتا ہے تو درمیان, اور بینا ایدیہم آ جاتا ہے تو سامنے. ٹھیک ہے, درمیان ناسی لوگوں کے, فیما اس میں, جو اختلافو انہوں نے اختلاف کیا, فیہی اس میں, وما اور نہیں, اختلاف کیا, فیہی اس میں, الا مگر, الذین ان لوگوں نے جو, اوتوہو دیے گئے اسے, من بعدی. اب یہ اوتوہو ہے, یہ بھی کیا ہے؟ مجہول ہے, پیش لگ گیا. تو اوتوہو دیے گئے اسے, من بعدی بعد اس کے, جو جاءتہم آ گئی ان کے پاس, بینات کھلی ہوئی نشانیاں, بغین ضد کرتے ہوئے. بغین کس کو کہتے ہیں؟ سرکشی کو, ضد کو, ضد کرتے ہوئے, بینہم ان کے درمیان, یعنی آپس میں. فاہد اللہ, فا مطلب تو, ہدا ہدایت دی اللہ نے, تو ہدایت دی اللہ نے, الذین آمنو ان لوگوں کو جو ایمان لائے, لما اس کی, جو اختلافو انہوں نے اختلاف کیا, فیہی اس میں, من الحقی حق میں سے, بِإِذْنِہِ اس کے حکم سے, واللہ اور اللہ, یہدی ہدایت دیتا ہے, من یشاء جسے وہ چاہتا ہے, الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. الی مطلب طرف. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی امت تھی, ایک ہی لوگ تھے, بابا آدم تھے, بس ایک ہی تھے, ان سے جو ہے سب لوگ پہلے. پھر آپس میں کیا ہوا؟ یہی تو کہتے ہیں نا, پھر آپس میں اختلاف ہوا, پھر ان میں نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے, اور پھر وہ نبی کیا ہے؟ جنت کی خوشخبری دیتے تھے اور دوزخ سے ڈراتے تھے. ہر دور میں, ہر قوم میں یہی ہوا کہ آپس میں اختلاف ہوئے, پھر نبی آئے, پھر کچھ لوگوں نے مانا اور کچھ لوگوں نے نہیں مانا, اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور کچھ کو ہدایت, جن کو ہدایت کی تڑپ نہیں تھی انہیں ہدایت ملی بھی نہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ اسے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف. بابا آدم سے ساری نسلیں پھیلی, ایک ہی تھے. ٹھیک ہے. ام حسبتم, کیا خیال کیا ہے تم نے, گمان کیا ہے تم نے, حسبہ مطلب سمجھنا, خیال کرنا, گمان کرنا. کیا خیال کیا ہے تم نے کہ تدخلو تم سب داخل ہو جاؤ گے. یہ کیا ہے؟ مضارع ہے. تدخلو تم داخل ہو جاؤ گے, جنتا جنت میں, ولما وا مطلب اور, لما نہیں, یاتیکم آئی تمہارے پاس, مثلو مثال, الذین ان لوگوں کی جو, خلو گزر چکے, من قبلکم تم سے پہلے, مستہم, مسا کس کو کہتے ہیں؟ چھونے کو. پہلے بھی بتایا تھا مسا کس کو کہتے ہیں؟ چھونے کو. مست پہنچی انہیں, چھوئی انہیں, ہم لگ گیا ان سب کو, پہنچی ان سب کو, باساؤ سختیاں, باسا کس کو کہتے ہیں؟ سختیوں کو, ودراؤ ضرر تکلیفیں مصیبتیں, وزلزلوا
ہلا دیے گئے، وا مطلب اور زلزلو ہلا دیے گئے، پیش لگ گیا یہاں پر، زلزلے سے بنایا، زلزلہ کس کو کہتے ہیں؟ ہلانے کو، تو وہ پورے ہلا دیے گئے، پیش لگ رہا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا کہنے لگے رسول، والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، معاہو ہاں مجہول ہے، زلزلو ہلا دیے گئے، پیش لگ گیا اس کے شروع میں کہ وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ کہنے لگے رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے، معاہو ان کے ساتھ، متا کب مطلب کب آئے گی، نصر اللہ مدد اللہ کی، نصر مطلب مدد اللہ کی، اللہ خبردار، کیا ہے یہ، نہ تو یہ اللہ ہے، ٹھیک ہے نا، نہ یہ الہ ہے، یہ کیا ہے، اللہ خبردار، انا بے شک نصر اللہ مدد اللہ کی، قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے تم ایسے ہی جنت میں پہنچا دیے جاؤ گے، یہ کہہ رہے نا اللہ تعالیٰ، کیا جنت میں ایسے ہی داخل کر دیے جاؤ گے، کیا تم کو جو پہلے کے لوگ تھے ان کی خبر نہیں پہنچی، ان کو کتنی تکلیفیں دی گئی، ان کے کتنی آزمائشیں آئی، سختیاں بھی آئیں، مصیبتیں بھی آئیں، زور سے ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی۔ تو جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آزمائش لیں گے، اور یہ جو حالات چل رہے ہیں نا، یہ بھی بہت بڑی آزمائش چل رہی ہے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے ان حالات میں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان حالات میں بھی مسلمانوں کو ہلایا جائے گا، تکلیفیں دی جائیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اور آ رہی ہیں، اور ویسے تو آتی رہتی ہیں، لیکن اب جو آنے والی ہیں نا وہ بہت بڑی مصیبتیں آنے والی ہیں، بہت بڑی تکلیفیں آنے والی ہیں، اور ان حالات میں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو اگر ان حالات میں ثابت قدم رہے، ڈٹ کر رہے اور اللہ کا کام کرتے رہے، بس اللہ نے جو کام دیا ہے بس وہ کرتے رہے، تو پھر انشاءاللہ دنیا تو ملے گی، جنت بھی مل جائے گی۔ تو بتائیں نا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، سب ساری آزمائش آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، اور ہلا دیے بھی جائیں گے، لیکن عزت اللہ تعالیٰ بچا لیں گے اگر ہم نے کر لیا کام۔ یسألونہ کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، اچھا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا کیا، ماذا مطلب کیا، اور ماں بھی آتا ہے اکیلا، کبھی کبھی اس کے لیے بھی کیا آ جاتا ہے، اور حل بھی آتا ہے اس کے لیے بھی کبھی کیا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے وہ، اور یہ کیا ہے، یسألونہ کا سآلہ سے بنا ہے، مضارع ہے، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا کیا، ينفقون وہ سب خرچ کریں، قل کہہ دیجئے، ماں جو، انفقتم خرچ کرو تم، انفقا انفقو انفقتا انفقتم تم خرچ کرو، من خیرن مال میں سے، فللوالدینی تو فا مطلب تو، لیے والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، والیتاما اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے۔ اب اس کا میں نے الگ الگ بھی بتایا تھا، ابن کس کو کہتے ہیں، بیٹے کو، اور سبیل کس کو کہتے ہیں، راستے کو، اور راستے کا بیٹا کون ہوتا ہے، مسافر، تو اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے، ماں اور جو، تفعلو تم کرو گے، یفعلو یفعلون تفعلو مضارع ہے، اور جو تم کرو گے، من خیرن بھلائی میں سے، خیر کس کو کہتے ہیں، بھلائی میں سے یا نیکی میں سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ بھی اسے علیم خوب جاننے والا ہے۔ پہلے آیت اتری تھی کہ ہم کیا خرچ کریں، کیا آیا تھا، قل العفو کہہ دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہو، لیکن اب صحابہ کرام کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب ہم مطلب ضرورت سے زیادہ کیا ہے، ہم کیا خرچ کریں، کیسے خرچ کریں، کس پر خرچ کریں، تو دوبارہ یہ سوال آیا کہ کیا خرچ کریں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ تم کیا خرچ کرو، کیا بتا دیا کہ تم کس کس کے لیے خرچ کرو، اب تم سوچ لو تم کیا کر سکتے ہو، تو کس کس کے لیے کرو، سب سے پہلے والدین کے لیے کرو، پھر رشتہ دار، قریبی رشتہ دار آتے ہیں، پھر یتیم، پھر مسکین، پھر مسافر، اور اس کے علاوہ جو بھی تم نیکی کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ جام میں شارٹ آنسر ہو گیا نا، پھر اللہ تعالیٰ اب کتنا ڈیفائن کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ تو یہ ہے کہ آپ سب پر خرچ کر دو، اور اس کے علاوہ جو تمہارے پاس بچے اور تمہاری حیثیت ہو، پھر جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں سوال جواب کی 17 جگہیں آئی ہیں، پتہ ہے نا، یہ جیسے وہ سوال کرتے ہیں آپ سے تو کہہ دیجئے، تو یہ مقامات کتنے ہیں قرآن پاک میں، 17 ہیں، 17 جگہ سوال جواب ہیں، ٹھیک ہے، اور
اب مال خرچ کرنے کے بارے میں بھی بہت زیادہ تاکید آتی ہے. کیا آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں کسی ایماندار آدمی میں جمع نہیں ہو سکتی. ایماندار مطلب ایمان والا. کون سی؟ پہلا کنجوسی اور دوسرا بد اخلاقی. اگر ہم ایمان والے ہیں تو 2 چیزیں ہمارے اندر نہیں ہوگی، بد اخلاقی نہیں ہوگی اور کنجوسی نہیں ہوگی. کبھی بھی اگر آپ کا اخلاق بگڑ جائے، بد اخلاقی آ جائے، تو سوچ لیجئے ہمارا ایمان خطرے میں. اس کا مطلب میرے اندر ایمان نہیں ہے، یا میں کنجوس ہوں، تو اس کا مطلب یہ میرے. اور اب ان حالات میں مال رکھ کر اور سمیٹ کر کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کریں، زیادہ سے زیادہ آئیڈیاز نکالیں کہ کیسے خرچ کریں مال. حضرت ابو ذر نے کہا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور آپ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. کعبے کا سایہ تھا، اس کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا قسم ہے اس کعبے کے رب کی، وہ لوگ بڑے نقصان میں ہیں. میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا جو کثرت سے روپیہ جمع کرتے ہیں اور وہ لوگ نقصان میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں خرچ کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ کثرت سے روپیہ جمع کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن اس کو آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں خرچ کرنا. اگر ہم نے صرف جمع کر کے رکھا اسے خرچ نہیں کرا تو ہم بڑے گھاٹے میں. ٹھیک ہے. 2 لوگ، نبی نے فرمایا 2 لوگ قابل رشک ہیں، یعنی جن کے اوپر رشک کیا جاتا ہے. کون؟ ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ کثرت سے خرچ کرتا ہو خیر کے کاموں میں. دوسرا وہ جسے اللہ نے علم دیا ہو اور وہ اسے بانٹتا رہے. آپ کے پاس جو یہ علم آ رہا ہے، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اس کو بانٹنا ہے. آپ کو اس کو اپنے پاس سمیٹ کر نہیں رکھنا، تاکہ آپ کے اوپر بھی نبی رشک کرے قیامت کے دن. ٹھیک ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قیامت آ جائے، اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو اور وہ قیامت کو قائم ہونے سے پہلے اس پودے کو لگا دے تو اس کو اس کا اتنا ہی اجر ملے گا. ٹھیک ہے. تو ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے صدقہ جاریہ والے. پیڑ پودے لگوا دیں، اسٹریٹ لائٹ لگوا دیں یا ٹھنڈے پانی کی مشین لگا دیں، تاکہ جس سے ہمارا جو ثواب وہ جاریہ چلتا رہے. ٹھیک ہے. آگے چلتا ہے. کتیبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، قتال جنگ کرنا. میں نے کیا بتایا تھا؟ قرآن پاک میں جنگ کے لیے قتال ورڈ زیادہ یوز ہوا ہے بنسبت جہاد کے. کیوں؟ جہاد کہتے ہیں جہد سے بنا ہے، جد و جہد یعنی کوشش کرنا. یہ نہیں کہ تلوار لے کر باہر نکلنا اور شروع ہو جاؤ بھئی ہم نے جہاد کر دیا. سب سے کم تر درجے کا جہاد کیا ہے؟ سب سے چھوٹا جہاد کیا ہے؟ کہ آپ اگر فجر کی نماز میں اٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کا چھوٹے درجے کا جہاد ہوا. آپ اللہ کے خاطر کچھ چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے خاطر دنیا کے عیش و آرام چھوڑ کے آپ اللہ کے راہ میں نکل جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے جہاد ہوا. لیکن جنگ کرنا آخری درجہ ہے. جب کوئی راستہ نہ بچے تب جنگ کرنا آتا ہے، اور اس کے لیے کیا ورڈ زیادہ تر آتا ہے؟ قتال. لکھ دیا گیا ہے تم پر قتالو جنگ کرنا، وہوا اور وہ، کرہن ناپسندیدہ ہے. کراہت سے بنا ہے. کراہت کس کو کہتے ہیں؟ کہ مجھے کراہیت آ رہی ہے، مطلب ناپسندیدہ ہے. تو کراہیت کب آتی ہے؟ جو چیز پسند نہ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کرہن ناپسندیدہ ہے، لکم تمہارے لیے، وعسا اور امید ہے. عسا ہو سکتا ہے یا امید ہے یا ممکن ہے، تینوں ہو سکتے ہیں اس کے. عسا مطلب ہو سکتا ہے، امید ہے یا ممکن ہے. ہو سکتا ہے کہ کہ تکرہو تم ناپسند کرو، تکرہو تم ناپسند کرو، شیئن کوئی چیز. یہ بھی کیا مضارع ہے کہ تم ناپسند کرو گے. ٹھیک ہے. وہوا اور وہ، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، وعسا اور ہو سکتا ہے یا امید ہے، ان کہ تحبو حب سے بنا ہے، حبابا حب محبت، کہ تم پسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وہوا اور وہ، شرن بری ہو. شر کس کو کہتے ہیں؟ برائی کو، بری، اور وہ بری ہو، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم، لا تعلمون نہیں جانتے. نہیں جانتے. یہ بات ہمیشہ نوٹ کرنا. اتنی بہترین لائن ہے، اس سے تو مجھے بہت زیادہ
کہنے کی تقویت بھی ملتی ہے کہ ہو سکتا ہے تم جس کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے اچھا ہو، اور ہو سکتا ہے جس کو تم پسند کرو اور تمہارے لیے برا ہو سکتا ہے کہ یہ حالات جو ہمارے اوپر آ رہے ہیں، برے حالات، ہم اللہ تعالیٰ ہمیں شاید جگانا چاہ رہے ہیں اور ہمیں جنت دینا چاہ رہے ہیں کہ تم الرٹ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اور اگر ہم الرٹ ہو گئے تو ہمارے لیے اچھے ہیں، مسلمان ایک ہو جائیں، یونٹی آ جائے، ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو. تو زندگی کے ہر معاملے میں جب بھی آپ کے ساتھ کوئی دقت آ رہی ہے، کوئی بھی پریشانی آ رہی ہے، تو آپ یہ سوچو ہو سکتا ہے مجھے یہ اس وقت بری لگ رہی ہے لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحت ہے. میں چھوٹا سا اگزامپل آپ کو اپنا دوں. جب میری شادی ہو کے جب آ رہی تھی تو شادی سے پہلے میں نے اپنے گھر میں ہی انسٹیٹیوٹ وغیرہ کھولے تھے قرآن کی، اور بہت اچھے اس پہ میرا کام چل رہا تھا. تو مجھے لگا کہ میرا تو وہاں جا کے سب چھوٹ جائے گا، مجھے بڑی پریشانی ہو رہی تھی. لیکن جب میں شادی کر کے آئی تو مجھے نہیں پتا تھا، وہاں پر بالکل کچھ نہیں تھا، اجتماع تک نہیں ہوتا اس ایریا میں جس میں گئی. پوش ایریا ہندو ہے، اور تھوڑا آگے چل کے ایک گاؤں سا ہے ہڈ لگ کر دلی میں. تو وہاں کے لوگ، ان کو کچھ بھی نہیں پتا تھا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں کے لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی آ جائے سکھانے کے لیے. اب وہاں پر ماشاءاللہ میں گئی اور وہاں پر کلاسز شروع ہوئی، اور آج وہاں پہ لڑکیاں پڑھا رہی ہیں.